السلام علیکم دوستوں. میرے لیے کسی کہانی کا ابتدائیہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ میں اسے پلان کر کے تو بالخصوص شروع کرتا ہوں کہانی کو، لیکن یوں لگتا ہے جیسے ابتدائیہ جب تک وہ اتنا فورسفل بن کے میرے ذہن میں، یعنی میرے حساب سے وہ فورسفل بن کے جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجھے گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی ہو جائے گی، بھلے ہی افسانہ ہے یا ناولٹ ہے یا ناول ہے پورا. تو اس لیے ابتدائیے جو ہیں ان کے پہلے چند صفحے وہ میرے لیے خاص طور پہ اہمیت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ پھر میں ان سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا. تو وہ مجھے لے کے تو مکمل اختتام تک لے کے جاتی ہیں اور اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں. تو میں آپ کو 2-3 صفحے اس کے اپنے ناول سائے کے سناتا ہوں اور بس شیئر ہو جائے گا اور کیا. ہاں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ کہانی 3 پشتوں کی کہانی ہے اور اس میں ایک خانہ بدوش ہے، قبیلہ ہے، وہ کالونی بناتا ہے ایک ویران جگہ کو. اس کے بعد وہ آباد ہو جاتی ہے، پھر یہاں تک کہ وہ پردیس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اور عورتیں ہی ہیں زیادہ یا کچھ اور طرح ان کے اولادیں ہیں، کچھ کی اولادیں ہیں، کچھ بچے ہیں زیادہ. تو ایک ماں ہے، اس کا بڑا بنیادی کردار ہے اس گاؤں کو بنانے میں. اب وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، پہلے جوان تھی تو اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اب لوگ کوئی پلٹ کے آ جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے کیونکہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اب اس علاقے میں. تو شروع کرتا ہوں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کانچ پر بنی بیلوں سے کونپلیں پھوٹ پڑیں اور آنکھ کبھی کانچ اور کبھی بیلوں کو جھٹلانے لگے. پھر جب خوشبو ذہن میں بھر جائے اور جسم کے مسام میں مہک رچنے لگے تو بے یقینی آنکھوں سے چھلکنے لگتی ہے. آج شہباز بانو کے دل میں وہ سارے سکھ ابل پڑے تھے جو ان آنسوؤں کی قیمت کے طور پر اس نے چڑھاوا کیے تھے. ماں باپ، خاوند، عزیز، سب کی جدائی کا دکھ اب کھیتوں کی مستیوں میں بدل گیا تھا اور ان کا لمس کپاس کے پھول بنا اس کی آنکھوں میں ریشم بھرنے لگا تھا. خوشی کا ایک جھونکا خون کے سمندر، پتھروں کے آفاق اور کانٹوں کے دشت رونتا آتا ہے. یہ انسان کے مقدر تک انسان کے بہت بعد پہنچتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ماضی ایک بے معنی خراش محسوس ہونے لگتا ہے. شہباز بانو نے پلٹ کر بستی سے دور راستوں پر دیکھا. اس کے قبیلے والوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج اب سرسبز کھیت بنی چاروں طرف لہرا رہی تھی. ان مسافروں کا راستہ شہباز بانو نے مندمل نہ ہونے دیا تھا. اس نے وہاں پتھر گاڑ دیے تھے. وہ کبھی کبھی گھر کی چھت پر بیٹھے انہی راستوں پر ان کے لوٹنے کا انتظار کیا کرتی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ پکے راستے جانے والوں کی مسافتوں سے گھسنے لگے. جب ان پتھروں پر جنگلی گھاس نے سر اٹھانا شروع کیا تو دھان اور گندم کے دانے چرانے والے ننھے پرندے بھی اس گاؤں سے مایوس لوٹنے لگے. شہباز بانو ان پرندوں کو مغرب کی طرف جاتا دیکھتی تو اسے یوں لگتا کہ وہ اس سے منہ پھیر کر جا رہے ہوں. ایک وقت ایسا آیا کہ شہباز بانو چھت پر چڑھ کر راستوں کی طرف دیکھا کرتی اور نہ منہ پھیرے جاتے پرندوں کو. البتہ اسے یوں لگنے لگا کہ اس کی ہڈیاں خشک راکھ بن کر بتدریج اس کے گوشت کا حصہ بن رہی ہیں اور جلد گاڑھے پانی پر جھلی کی طرح تیر رہی ہے. شہباز بانو کو سب گاؤں والے ماں کہہ کر پکارتے تھے. وہ اب ایک پراسرار کردار بن کر رہ گئی تھی. بہت کم لوگوں کو اس سے روابط تھے اور جو اس کے ماضی کو نہ جانتے تھے اس سے دور رہتے تھے. اس نے آج فطرت کی دہکتی آنکھ سے نکلتی شعاؤں کو سفید بادلوں کے کناروں پر قوس قزح کے رنگوں میں بکھرتے دیکھا تھا.
ماں نے رات بستر پر لیٹے لیٹے کھلے آسمان کو دیکھا جہاں چاندنی دہک رہی تھی۔ جب ماں کی آنکھوں میں دن اور رات یکجا ہوئے تو اسے سمندر بہار کی خوشبو اگلتے محسوس ہوئے۔ تاروں کے پھول لڑیوں میں پروئے جانے لگے۔ سب انسان اور جانور خوشبو میں تحلیل ہو کر کائنات کے گوشوں میں بکھرنے لگے، پھر گھل مل کر ایک دوسرے کا وجود بن گئے۔ ماں نے آنکھیں موند لیں اور جب وہ نیند کی طاقتور زنجیروں میں جکڑ چکی تو اس نے دیکھا کہ آدم نے حوا کو جنم دے کر تمام مردوں کو پیدائش کی تکلیف سے نجات دلا دی ہے۔ حوا جنت سے نکلتے ہوئے سوچ رہی ہے، مجھے جس اناج کے کھلانے پر جہاں بدر کیا جا رہا ہے، میں زمین اس اناج سے بھر دوں گی اور تب تک پیدائش کے چلہ کاٹوں گی جب تک زمین پر جنت کے غیر ممنوع میوے بھیج نہیں دیے جاتے۔ میں جہنم کی آگ کے چھوٹے چھوٹے بت بناؤں گی اور اپنے بچوں کی طرح ان کی نگہداشت کروں گی۔ باغ عدن کے ممنوع میووں کو اسی آگ میں لپیٹ کر انسانوں کے بطن میں تب تک انڈیلتی رہوں گی جب تک ان کے معدوں سے اسمار عدن کے رس کا قطرہ قطرہ جل نہیں جاتا۔ پھر دوسرے پکوانوں کی طرف بھاگیں گے، میری طرف لپکیں گے، اور جب وہ سب کچھ بھول جائیں گے تو اے عدن و حاویہ کے وارث، تب انہیں وہاں کی نعمتوں اور عذابوں کی یاد دلاؤ بھی تو وہ میری سرزنش کی قوت سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ وہ تیرے بھیجے ہوئے صحیفوں اور کتابوں میں سے چیدہ ہی یاد رکھیں گے۔ پھر ماں نے دیکھا نیم جمی سرد ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں ان کی شدت ٹوٹی تو وہ ٹھنڈی دھوپ میں بدل گئے۔ گاؤں کے راستوں پر سرسبز گھاس اٹھلانے لگی، زرخیز مٹی کی مہک پھیلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتوں اور کھلیانوں سے عدن کے پودے چٹکنے لگے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ان پودوں کو خواب میں بڑی محویت سے دیکھتی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت دیر تک چارپائی پر بیٹھے بیٹھے ہی آنکھیں بند کیے رات کا خواب دہراتی رہی۔ بڑھاپا مایوسی کی آخری حد کا نام ہے، اس نے توانائی سے سوچا اور باہر چل دی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی کونے پر پہلا گھر ماں کا تھا۔ گاؤں کیا تھا، 150-200 مکانوں کی ایک بستی تھی، ایک چھوٹی سی بستی۔ اس بستی کی تعمیر نون شکل میں بڑی ترتیب سے کی گئی تھی۔ اس کے بائیں سرے پر ماں کا مکان تھا اور درمیان میں ایک کنواں۔ یہ کنواں پانی حاصل کرنے کا واحد بڑا ذریعہ تھا اور اس کی حفاظت کسی بانجھ کی کوکھ سے جنم دینے والے بچے کی طرح کی جاتی تھی۔ مکانوں کے در و دیوار سے بوسیدگی عیاں تھی، مگر ان کے باہر چھوڑی گئی جگہ سے احساس ہوتا تھا کہ کبھی ان مکانوں کے ارد گرد پودے اور پھول لگائے گئے ہوں گے۔ اب اس سبزے کا نام و نشان نہ تھا اور اکثر گھروں پر تالے لگے تھے۔ ماں صبح سویرے گھر سے باہر نکلی، چند قدم چل کر راستے کے درمیان بستی کی جانب منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ باد نسیم بکھرے سوکھے پتوں کو ہر طرح سے گدگدا کر تھک چکی تھی، مگر شکستہ پتے یا تو اکتا کر دوسری جانب کسی اوٹ میں جا بیٹھتے یا کراہ کر کروٹ بدل لیتے۔ سامنے سب گھروں کے دروازے بند تھے۔ بکری کا ایک ناتواں بچہ انتہائی شمالی علاقوں کے اس ریچھ کی طرح چلتا ہوا ماں کی طرف بڑھا جو شدید سردی کے ختم ہونے پر مہینوں بعد غاروں سے نکلتا ہے۔ قریب ہی ایک کتا منہ سے مکھیاں جھاڑنے کی قوت سے پنجے چلاتا زمین پر بیٹھی ٹڈیوں کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کنویں کی طرف بڑھی جسے رات اس نے بڑی احتیاط سے ڈھک دیا تھا۔ ڈھکنا اٹھانے سے پہلے اس نے صاف آسمان کی طرف دیکھا اور اس پر بیٹھی ٹڈیوں کو جھاڑ کر پرے پھینک دیا۔ ماں نے رات ٹڈی دل کے لشکر کے آنے کی اطلاع سب کو کر دی تھی، اسی لیے بستی والے اپنی اپنی چیزیں سنبھالے ابھی تک کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ حالانکہ ٹڈی دل کا سائبان اس بستی پر توجہ کیے بغیر ہی گزر گیا تھا اور
جن کا مزید مسافت کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا وہ یہاں گری پڑی تھیں۔ ماں واپس آ کر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور ان راستوں کو دور تک دیکھنے لگی جن کے پتھروں پر خشک جنگلی گھاس اگی تھی۔ ان راستوں کو ویران دیکھتے دیکھتے اسے عرصہ بیت چکا تھا۔ بہت دیر تک وہ اپنے وہم میں سجی تصویر کو دیکھتی رہی، مگر جب ایک گھوڑا گاڑی ماں کے قریب آ کر رکی تو وہ چونکی اور اپنے آپ کو مجتمع کرنے لگی۔ ماں، تم اب تک زندہ ہو؟ میں تو سوچ کر آیا تھا تمہاری قبر پر جاؤں گا۔ وہ گھوڑا گاڑی سے اترا اور ماں کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے پیار اور حیرت سے بولا، کسی کے وجود کا مفہوم صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو کسی کے دکھ سکھ میں شراکت رکھتے ہیں۔ میں انہی کے لیے زندہ ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ تھوڑے وقفے کے بعد ماں نے سوال کیا۔ کچھ سامان اور زیور کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا یہاں جو بند پڑی ہیں لیتا جاؤں، اور ویسے بھی اماں کو تو صرف ایک کمرے کی ضرورت ہے۔ یہاں آؤ، ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھر کے پچھواڑے کو لے جاتے ہوئے کہا، جہاں سے اب قبرستان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سوکھا درخت دیکھ رہے ہو جس پر کوئی شاخ نہیں؟ یہاں کے تو سب درخت سوکھے ہیں۔ اچھا، وہ دیکھو، وہ درخت جس پر گدھ بیٹھا ہے، اس کے نیچے، ماں نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری نظر اب بھی بہت تیز ہے ماں۔ وہاں تمہاری اماں کی قبر ہے۔ اسے مرے عرصہ گزر چکا ہے۔ اب تم اس کے کمرے کا سامان بھی لے جا سکتے ہو۔ ماں کے انداز میں تیزی تھی۔ وہ شرمندگی، دکھ اور بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ماں اپنے گھر کو چل دی۔ اسی دوپہر وہ جب اپنی اماں کی قبر سے واپس آنے کے بعد شہر جانے لگا تو اس کے ہمراہ ایک سوٹ کیس تھا جس میں نقدی، زیور اور دیمک سے بچی کچھ دوسری چیزیں تھیں۔ واپسی سے کچھ پہلے جب وہ ماں سے ملا تو اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ تم پھر جا رہے ہو؟ ماں کا چہرہ سپاٹ تھا مگر دل کے گوشے لرز رہے تھے۔ یہ تمہاری اماں میرے پاس امانت رکھ گئی تھی۔ جب اس نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو ماں نے اسے ایک زیور کا چھوٹا سا ڈبہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی لکیر ماں کو بہت نمایاں ہو کر نظر آئی تو ماں کے دل کے لرزتے گوشوں میں حقارت بھر گئی۔ اسی کیفیت میں وہ تیزی سے پلٹی اور اپنے کمرے کو چل دی۔ تھینک یو۔